عنوان ہے غصے کی کیمسٹری۔ جو شخص غصے کی کیمسٹری کو سمجھتا ہو وہ بڑی آسانی سے غصہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا سر غصے کی کیمسٹری کیا ہے؟ تو وہ مسکرا کر بولے ہمارے اندر 16 کیمیکلز ہیں۔ یہ کیمیکلز ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز بناتے ہیں۔ ہمارے ایموشنز ہمارے موڈز طے کرتے ہیں اور یہ موڈز ہماری پرسنالٹی بناتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے ہمارے ہر ایموشنز کا دورانیہ 12 منٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا مثلاً؟ وہ بولے مثلاً غصہ ایک جذبہ ہے اور یہ جذبہ کیمیکل ریئیکشن سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے جسم نے انسولین نہیں بنائی یا یہ ضرورت سے کم تھی، ہم نے ضرورت سے زیادہ نمک کھا لیا، ہماری نیند پوری نہیں ہوئی یا پھر ہم خالی پیٹ گھر سے باہر آ گئے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے اندر کیمیکل ریئیکشن ہوگا۔ یہ ریئیکشن ہمارا بلڈ پریشر بڑھا دے گا اور یہ بلڈ پریشر ہمارے اندر غصے کا جذبہ پیدا کر دے گا۔ ہم بھڑک اٹھیں گے، لیکن ہماری یہ بھڑکن صرف 12 منٹ طویل ہوگی۔ ہمارا جسم 12 منٹ بعد غصے کا بجھانے والا کیمیکل پیدا کر دے گا اور یوں ہم اگلے 15 منٹوں میں کول ڈاؤن ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم اگر غصے کے 12 منٹوں کو مینج کرنا سیکھ لیں تو پھر ہم غصے کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کیا یہ نسخہ صرف غصے تک محدود ہے؟ مسکرا کر بولے نہیں، ہمارے 6 بیسک ایموشنز ہیں: غصہ، خوف، نفرت، حیرت، لطف اور اداسی۔ ان تمام ایموشنز کی عمر صرف 12 منٹ ہوتی ہے۔ ہمیں صرف 12 منٹ کے لیے خوف آتا ہے، ہم صرف 12 منٹ کہے لگاتے ہیں، ہم صرف 12 منٹ اداس ہوتے ہیں، ہمیں نفرت بھی صرف 12 منٹ کے لیے ہی ہوتی ہے، ہمیں 12 منٹ غصہ آتا ہے اور ہم پر حیرت کا غلبہ بھی صرف 12 منٹ ہی رہتا ہے۔ ہمارا جسم 12 منٹ بعد ہمارے ہر جذبے کو نارمل کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا لیکن میں اکثر لوگوں کو سارا دن غصے میں، اداسی میں، نفرت میں اور خوف کے عالم میں دیکھتا ہوں۔ یہ سارا دن نارمل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے آپ ان جذبوں کو آگ کی طرح دیکھیں۔ آپ کے سامنے آگ پڑی ہے، آپ اگر اس آگ پر تھوڑا تھوڑا تیل ڈالتے رہیں گے، آپ اگر اس پر خشک لکڑیاں رکھتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی، یہ بھڑکتی رہے گی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے جذبات کو بجھانے کے بجائے ان پر تیل اور لکڑیاں ڈالنے لگتے ہیں۔ چنانچہ وہ جذبہ جس نے 12 منٹ میں نارمل ہو جانا تھا وہ 2-3 دن تک وسیع ہو جاتا ہے۔ ہم اگر 2-3 دن میں بھی نہ سنبھلیں تو وہ جذبہ ہمارا طویل موڈ بن جاتا ہے اور یہ موڈ ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ یہ لوگ ہمیں غسیل خان، اللہ دتا اداس، ملک خوفزدہ، نفرت شاہ، میاں کہہ صاحب اور حیرت شاہ کہنا شروع کر دیتے۔ وہ رکے اور پھر بولے آپ نے کبھی غور کیا ہے ہم میں سے بے شمار لوگوں کے چہروں پر ہر وقت حیرت، ہنسی، نفرت، خوف، اداسی یا پھر غصہ کیوں نظر آتا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے۔ جذبے نے 12 منٹ کے لیے ان کے چہرے پر دستک دی، لیکن انہوں نے اسے واپس نہیں جانے دیا اور یوں وہ جذبہ حیرت ہو، کہا ہو، نفرت ہو، خوف ہو، اداسی ہو یا پھر غصہ ہو، وہ ان کی شخصیت بن گیا۔ وہ ان کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ یہ لوگ اگر وہ 12 منٹ مینج کر لیتے تو یہ عمر بھر کی خرابی سے بچ جاتے۔ یہ کسی ایک جذبے کے غلام نہ بنتے، یہ ان کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوتے۔ میں نے عرض کیا اور کیا محبت جذبہ نہیں ہوتا؟ فوراً جواب دیا محبت اور شہوت دراصل لطف کے والدین ہیں۔ یہ جذبہ بھی صرف 12 منٹ کا ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کی بھٹی میں نئی لکڑیاں نہ ڈالیں تو یہ بھی 12 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم بے وقوف لوگ اسے زلف یار میں باندھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور یوں مجنوں بن کر ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم انسان اگر اسی طرح شہوت کے 12 منٹ بھی گزار لیں تو ہم گناہ، جرم اور ذلت سے بچ جائیں، لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے اور یوں ہم سنسار ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، جیلیں بھگتتے ہیں اور ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ ہم سب 12 منٹ کے قیدی ہیں۔ ہم اگر کسی نہ کسی طرح یہ قید گزار لیں تو ہم لمبی قید سے بچ جاتے ہیں، ورنہ یہ 12 منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ میں نے ان سے عرض کیا
آپ یہ 12 منٹ کیسے مینج کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا۔ وہ صاحب غصے میں اندر داخل ہوئے، مجھ سے اپنے فائل مانگی۔ میں نے انہیں بتایا ہم آپ کی فائل پر دستخط کر کے واپس بھجوا چکا ہوں، لیکن یہ نہ مانے۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹ اور غلط بیانی کا الزام بھی لگایا اور مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی دی۔ میرے تن میں آگ لگ گئی، لیکن میں جانتا تھا میری یہ صورتحال صرف 12 منٹ رہے گی۔ چنانچہ میں چپ چاپ اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میرے اس عمل پر 20 منٹ خرچ ہو گئے۔ ان 20 منٹوں میں میرا غصہ بھی ختم ہو گیا اور وہ صاحب بھی حقیقت پر پہنچ گئے۔ میں اگر نماز نہ پڑھتا تو میں انہیں جواب دیتا، ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوتی، لوگ کام چھوڑ کر اکٹھے ہو جاتے، ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی، میں اس کا سر پھاڑ دیتا یا یہ مجھے نقصان پہنچا دیتا۔ لیکن اس سارے فساد کا آخر میں کیا نتیجہ نکلتا؟ پتہ چلتا ہم دونوں ہی بے وقوف تھے۔ ہم سارا دن اپنا کان چیک کیے بغیر کتے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ چنانچہ میں نے جائے نماز پر بیٹھ کر وہ 12 منٹ گزار لیے، اور یوں میں، وہ اور یہ سارا دفتر ایک ڈیزاسٹر سے بچ گئے۔ ہم سب کا دن اور عزت محفوظ ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ غصے میں ہر بار نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بولے، ہرگز نہیں۔ میں جب بھی کسی جذبے کے غلبے میں آتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنا منہ بند کر لیتا ہوں۔ میں زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا، میں کہا لگاتے ہوئے بھی صرف ہنستا ہوں، اور ہنستے ہنستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتا ہوں۔ میں خوف، غصے، اداسی اور لطف کے حملے میں واک کے لیے چلا جاتا ہوں۔ غسل کر لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 20 منٹ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیتا ہوں، استغفار کی تسبیح کرتا ہوں، اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں، اپنے کمرے، اپنی میز کی صفائی شروع کر دیتا ہوں، اپنا بیگ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں، یا پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یوں 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جاتا ہے، میری عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور میں فیصلے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، اور اگر آپ کو یہ تمام سہولتیں حاصل نہ ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ رکے، چند لمحے سوچا اور بولے، آسمان گر جائے یا پھر زمین پھٹ جائے، میں منہ نہیں کھولتا۔ میں خاموش رہتا ہوں، اور آپ یقین کیجئے، سونامی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ میری خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ بہرحال پسپا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔